الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور شرکت کرنے والی اور سننے والی دینی ماؤں اور بہنوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی نعمت سے اور اس میں ملنے والی ان کی خصوصی عزتوں اور لطافتوں اور برکتوں سے ہماری زندگی کے سیراب ہونے کا پروردگار عالم نے ہم کو موقع عطا فرمایا. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا اور تقوی و طہارت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کیا، اس لیے کہ یہ مبارک ماہ اور اس میں ملنے والے انعامات وہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ مبارک مہینہ اور اس کے روزے ایمان والوں کو اس لیے دیے گئے تاکہ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کیا جائے. اور تقوی سے مراد یہ کہ پرہیزگار اور محتاط زندگی کا اختیار کرنا، وہ زندگی جس کے اندر سراپا احتیاط ہو کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اللہ کا غیر ہماری زندگی میں شامل نہ ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے علاوہ نہ کوئی ہمیں محبوب ہو، نہ مطلوب ہو، نہ مقصود ہو، کہ زندگی کے ہر کام کو آقائے دو جہاں رحمت عالم سید الکونین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنا اور آپ کے پاکیزہ طریقوں میں اپنی زندگی کی کامیابی کا یقین کرنا. اگر اس اعتبار سے دن اور رات کی زندگی بن گئی اور صبح اور شام صحیح ہو گئے اور اللہ کے پاک کلام کے آئینے میں زندگی کے گزارنے کی توفیق مل گئی، تو اس سے جو زندگی وجود میں آئے گی وہ زندگی تقوی والی زندگی ہوگی. یہ وہ زندگی ہوگی جس میں اللہ کا لحاظ رکھ کر چلنا اور اللہ سے ڈر کر اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے جذبے سے زندگی کو بسر کرنا، جو ایک ایمان والے کی علامت ہے اور ایک اسلام پر چلنے والے کی شان ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور اگر عادتاً روزہ ہو گیا اور عادتاً نماز ہو گئی کہ جس میں کوئی تصور ہی نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کس پر ہمارا ایمان ہے اور کون ہماری زندگی کو بنانے والا ہے اور کس کے قدرت میں زندگی کا مٹانا اور بنانا ہے اور عزتوں کے فیصلے کس کے اختیار میں ہیں، کامیاب کون کرتا ہے، ناکام کون بناتا ہے، ان چیزوں سے بے ہوش ہو کر بے خبری میں اگر زندگی کو گزارا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نمازوں سے ہم کو اللہ کا تعلق ملا، نہ روزوں سے ہماری تطہیر و پاکی کا سامان ہوا. اب یہ پاکی کا سامان تو وہ ہے کہ ان روزوں کی برکت سے زندگی کے اندر تقوی و طہارت آئے اور اللہ کی مان کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو استقامت دے کر زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، تو پھر یہ زندگی ایمان والوں کی زندگی ہے جس کی قرآن پاک گواہی دیتا ہے. اور اگر زبان سے تو ہم ایمان کا کلمہ پڑھتے رہے
اور زندگی خواہشات کے دلدل میں جاتی رہے اور آدمی اپنی منشا اور اپنی مرضی کو غالب کر کر چلتا رہے، نہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی والے اعمال کو اپنی زندگی میں اپنانے کا موقع ہے، بلکہ بے لگام یہ زندگی گزر رہی ہے، تو قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو منافقین کے نام سے یاد کیا۔ ان کو مومنین کی زندگی کا مرتبہ نہیں ملا کہ جنہوں نے اپنی زبان سے تو اقرار کیا لیکن عملی زندگی کے اندر اپنا منہ موڑ کر چلائے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ موقع اللہ پاک نے اپنے کرم سے دیا تاکہ اس میں بندے اپنی زندگی کو جھانک لیں۔ اسی لیے مطالبہ اس بات کا ہے کہ جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمان و احتساب، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ ثواب کی پوری امید ہو اور اجر کا یہ طلبگار ہو اور اپنی زندگی کو ٹٹولنے والا ہو کہ اللہ میں نے جب آپ کا نام لیا اور آپ کے کام پر قدم اٹھایا تو اب میری زندگی کو ایسی پاکیزہ زندگی بنا دیجئے کہ اب یہ زندگی آپ کی ناراضگی اور نافرمانی والے راستے پہ چلنے نہ پائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں قدم قدم پر اس کے نمونے ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کی ماننے کا ارادہ کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا تو پھر ایک لفظ ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں۔ سراپا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہمتن حوالے کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ بھئی ایمان کا کلمہ بھی پڑھو اور اپنی اپنی مرضی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو، بلکہ یہ بات جانتے تھے کہ قرآن پاک میں اس بات کو کہہ دیا گیا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو آخرت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، اپنی زندگی کے انجام کو نہیں جانتے اور وہ اپنی مرضی کے اوپر اپنی منمانی کر کے زندگی کو چلاتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں سے زیادہ بدتر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جانور تو جانور ہے، اسے ہوش نہیں، اسے شعور نہیں، وہ اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی پہ زندگی گزارنا جانتا ہے اور نتیجے سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اب جس کو اللہ نے انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، اسلام کے سائے میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اگر یہ بھی صرف اپنی مرضی کا غلام رہا اور اپنی خواہشات پر چلا تو حضرت پیران پیر قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ نے ان باتوں کو فرمایا کہ اے نادان، تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ خواہشات کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا تجھے اللہ کا کلام یاد نہیں ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ پاک کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا لیا، جو خواہشات کہتی وہ کرتے ہیں اور جو اللہ کہتا ہے اسے جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، جو جی کی چاہتے ہیں اس پہ اپنی جان و مال کی قوتوں کو لگاتے ہیں، اور جس میں اللہ رب العزت کی بندگی کا راز چھپا ہے اور جس نہج پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا قرینہ اور سلیقہ سکھلایا، اس سے بے خبر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خواہشات کے ارد گرد اپنی زندگی کو چلاتے ہیں اور اپنی چاہتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کا پاک کلام کسی مقام پہ ان کو جانور سے تعبیر کر رہا ہے اور کہیں اللہ پاک خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو معبود نہیں مانتے، اپنی خواہشات کو معبود مانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تیرا اس آدمی کے بارے میں جس کے گھر کے دروازے پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ گنڈا ہو اور تو جب گھر میں داخل ہو تو وہاں پر بتوں کی پرستش ہو رہی ہو، تو ان کے بارے میں کیا سوچے گا؟ پھر فرمایا کہ خبردار خبردار، کسی اور کے بارے میں دھوکے میں نہیں پڑنا، بلکہ اپنی زندگی کو ٹٹولنا کہ تیرے ہونٹوں پر ایمان کا کلمہ ہے اور تیرے دل میں خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے ابھی تک اپنے دل کو پاک نہیں کیا تو اللہ کی پاکزات کے خزانوں سے تجھے کیا ملے گا اور کس طرح تو اپنے ایمان کو نکھارے گا اور اپنے اعمال کو بنائے گا؟ تیری دعائیں قبولیت کی بارگاہ تک کب پہنچیں گی اور تیری زندگی میں اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی؟ تو زندگی کو ایسے بنانا کہ یہ زندگی اللہ کی غیبی مددوں کے شامل حال بن جائے، اس کا راستہ یہی بتلایا
کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اس رمضان کے مہینے میں راتوں کا قرآن پاک کا سننا اور سنانا اور دن میں اپنی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کو چلانا، اپنی بھوک کو دبانا، اپنے پیاس کو روکنا اور اپنے کھانے پینے کے تقاضوں کو چھوڑنا، یہ اس لیے تربیت خصوصی کروائی گئی کہ باقی 11 مہینے یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے، میں اپنے رب کا غلام ہوں اور اس کی مرضی کا تابعدار ہوں، اور میں اللہ کی مرضی کے بغیر جب کھانے کو تیار نہیں اور پینے کو تیار نہیں اور اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میری زندگی حرام میں کیسے استعمال ہوگی؟ پھر میری نگاہیں بدنگاہی میں کیسے بڑھے گی؟ پھر میرے کان موسیقی کے زہریلے اثرات کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر میری زبان غیبت میں اور غفلتوں میں اور مخلوق کی برائیوں میں کیسے مبتلا ہوگی؟ ان ساری چیزوں کی تربیت کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولا، جس نے روزہ رکھا اور غیبت کی، جس نے روزہ رکھا اور بدگوئی میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، غلط بولنے اور سننے میں اپنے آپ کو ڈالا، اللہ کی پاک بارگاہ میں ان کا شمار بھوکوں میں ہے، روزے داروں میں نہیں ہے۔ روزے دار تو وہ ہے جو اطاعت گزار ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند بن کر اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ اب صحابہ کرام نے ایمان کا کلمہ پڑھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اس طرح قبول کیا کہ ایک صحابی جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے، شرف صحابیت تو ایمان کے ساتھ ایک نگاہ دیکھنے پہ پڑ گیا، اب وہ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبی کے اندر مجلس چل رہی تھی، اسی مجلس نبی کے اندر یہ بھی بیٹھ گئے، سلام کیا تو آقا نے جواب دیا، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کیا تو آقا کی نگاہ مبارک آپ کی انگلی پہ پڑی جس کے اندر سونے کا ایک چھلا پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور اس کو کھینچ کر نکالا اور ناگواری سے پھینک دیا اور فرمایا یہ تم نے کیا جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کو حلال بنیادوں پہ جائز ہے، لیکن مردوں کو کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس طرح کی زیب و زینت میں پڑے اور عورتوں کی نقل اور ان کی مشابہت کو اختیار کریں اور دنیا کی محبت کے اس دلدل میں پھنس جائیں اور نسوانی زندگی اپنی بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ وہ مرد جو دنیا میں زیور پہنتا ہے اسے آگ کا زیور پہنایا جائے گا، یہ کہہ کر کہ تم نے اللہ کی جان اور مال کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب روزے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، بلکہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے امانت کے طور پر استعمال کرو۔ اگر ہماری ہوتی تو جب چاہے کھاتے، جہاں چاہے دیکھتے، جو چاہے بولتے، چونکہ زبان تمہاری نہیں لہذا تم جو چاہے نہیں بول سکتے، نگاہیں تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، تم اس کے امین ہیں لہذا تم جو چاہے اسے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں لہذا تم جب چاہے نہیں کھا سکتے۔ جب اللہ کہے تو رات کے اندھیرے میں بھی کھا لو، اس پہ اجر ملے گا، سحر کے نام پر عزت اور اعزاز دیا جائے گا، اور جب اللہ کھانا پسند نہیں کرتے تو دن بھر اپنے تقاضوں کو دبائے رکھو، اور جب اللہ اجازت دے دے تو اللہ رب العزت کی اس اجازت پر ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ سمجھو اے اللہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا کہ نعمتیں مجھے ملتی، آپ نے کرم فرما دیا تو ان نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ اور ان کے حوالے ہو کر اپنے آپ کو قدردانی کا مظاہرہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ افطار میں پھر اجلت کیا کرو، ارے نہیں بھائی میں دن بھر کھانے پینے سے بے نیاز رہا لہذا اور 2 گھنٹے میں ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اب یہ روزہ بے جان ہوگا، مکروہ ہوگا، بے نور ہوگا۔ اس لیے کہا کہ تم حکم کے پابند ہے، تم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہے۔ اب جب یہ مزاج امت کا بنا تھا کہ ہر چیز میں تمہیں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اور اس مرضی کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ جو آقا بتلا دیں اسے قبول کر لینا اور جیسے بتلا دیں ویسے اپنی زندگی کو گزار لینا۔ چنانچہ جب آپ نے اس کو نکال کر انگلی سے ان کے نکالا اور اس کو پھینک دیا اور ناگواری کا اظہار فرمایا، صحابہ کہتے ہیں وہ ادب سے خاموش بیٹھے رہے، اور جب مجلس ختم ہو گئی اور ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ بھی ہمارے ساتھ نکلنے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو ہم سمجھے کہ یہ بھول گئے، ہم نے کہا کہ تمہاری پھینکی ہوئی انگوٹھی مسجد نبی کے اس جانب کونے میں پڑی ہے، اسے اٹھا لو اور اپنی عورتوں کے حوالے کر دو۔
تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو آقا نے ایک مرتبہ ناگواری سے پھینک دیا، اب ایمان والی نگاہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لینا تو آگے کی چیز ہے، اب دیکھنے کے لیے بھی میری نگاہ تیار نہیں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اب بلال کو حق ہے کہ اس کو اٹھا لے اور مدینے کے غریبوں میں اور یتیموں میں تقسیم کر دے. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری زندگی کا راستہ کیا ہے. تو گویا اس طرح زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے کہ ہر چیز میں احتیاط ہو. اب یہ احتیاط اس سطح تک آئی تھی امت میں، اور اس احتیاط کا اتنا خیال زندگی کے اندر کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے ایک اونٹ خریدا، اور خریدنے کے بعد میں وہ زمانہ مدینے میں قحط کا تھا. جب آپ نے اسے چرنے کے لیے چھوڑا تو شام کو جب آتا تو وہ فروا ہو کر آتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، اوروں کے جانور کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی، اور قحط کی وجہ سے ان کو چارہ نہیں ملتا، اور بھوک کی وجہ سے ان کا گوشت گلنے لگتا تو ان کا بدن چھٹ رہا تھا. لیکن حضرت عبداللہ کے لائے ہوئے اونٹ کا روزانہ گویا طبیعت میں اس کی تراوت و تازگی آ رہی ہے، اس کا وزن گویا کہ بڑھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا اونٹ کہاں چل رہا ہے کہ اسے آسانی سے چرائی مل جا رہی ہے اور اس کا پیٹ بھر جا رہا ہے، مجھے بھی اس کا پتہ بتا دو تاکہ میں رعایا کی رہبری کروں. اور وہ پریشان ہیں، ان کے جانور بھوکے ہیں، انہیں وقت کے اوپر چارہ بھی نہیں ملتا اور ان کا پیٹ بھی بھرتا ہوا نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ نے ابا جان کے کہنے پر دوسرے دن جب اس اونٹ کو چھوڑا تو اس اونٹ کے پیچھے پیچھے خود بھی چلے، یہاں تک کہ وہ گیا اور ایک چراگاہ میں داخل ہوا، اور وہاں پر اسے چرنے کی چیزیں تھی، وہ کھا رہا تھا. آپ اسے دیکھ کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابا جان یہ فلاں مقام پہ چڑھتا ہے اور وہاں اس کا پیٹ آسانی سے بھر جاتا ہے. جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر پکڑ لیا اور فرمایا ارے بیٹا تمہیں نہیں معلوم وہ جگہ تو بیت المال کی جگہ ہے، وہاں گویا مقام نہیں ہے جہاں ہر ایک کا جانور چر جائے اور ہر ایک پہنچ جائے. وہ زمین تو بیت المال کے اندر ہے، گویا رعایا کی امانت ہے. اب اگر یہ ایسی جگہ جا کے کھا رہا ہے تو گویا یہ رعایا کے مال میں خیانت کرنے کا سبب بن رہا، اور تم مالک ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اب حضرت عبداللہ گھبرا گئے اور فرمایا ابا جان نہ میں نے اس کی رہبری کی نہ میں اسے پہنچایا، وہ جانور ہے، اسے کسی چیز کا اختیار اور اسے انداز نہیں، وہ گیا اور چر گیا. آپ مجھ سے فرمایا بیٹا میری بات کو مانو اور کل کے بازار میں اس اونٹ کو بیچنا اور جو رقم ملے اسے لے کے اپنے باپ کے پاس آ جانا. امیر المومنین کی اطاعت کی اور صاحبزادے اسے لے کر مدینے کے بازار میں چلے گئے، وہاں لے جا کر اسے بیچا، اس کی قیمت آئی اور پہلے سے کئی گنا زیادہ آ گئی. مثلا اسے 20 درہم میں لیا تھا تو 60 درہم میں بک گیا. اب گویا 40 درہم اس کے نفع میں بچ گئے. اب جب لا کے کہا کہ ابا جان یہ 60 درہم میں نے اسے بیچا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بیچ دو. فرمایا بیٹا خریدا کتنے میں تھا؟ تو کہا 20 درہم میں. فرمایا 20 درہم اٹھا لو اور 40 درہم بیت المال میں داخل کر دو تاکہ قیامت کے دن تم کو شرمندگی نہ ہو کہ تم نے خیانت کا کوئی بوجھ اپنی گردن پہ ڈالا ہے. تو گویا جب تقویٰ زندگی میں آیا تھا تو اونٹوں کے چرنے میں بھی احتیاط کی تھی، اور جب ہماری زندگی میں تقویٰ نکل گیا تو روزہ اپنی جگہ ہے، حرام اپنی جگہ ہے. روزہ اپنی جگہ ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ اپنی جگہ پہ ہے. روزہ اپنی جگہ پہ ہے، کسی کے مال میں خیانت اپنی جگہ پہ ہے. اب کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کل کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا بدلہ بنے گا. حدیث پاک میں آتا کہ جو آدمی دنیا میں کسی کے 2 پیسے یعنی 1 درہم اگر دنیا کے اندر دبا لے، 1 8 آنے کی مقدار کے برابر کی رقم کس سے بغیر کسی حق کے ضائع کر دے تو اس 8 کے بدلے قیامت کے میدان میں 750 مقبول نمازیں چھینی جائیں گی اور اس کے حوالے کی جائیں گی جس کے 8 آنے کا نقصان اس نے کیا تھا. تو 8 آنے کے بدلے میں 750 مقبول نمازیں نکل جائیں گی. اب اگر کوئی کسی کے 1000 لیا اب ادا نہیں کرتا، قرض لیا اب منہ پھیر لیتا ہے، کسی معاملے میں شریک ہوا اور دغا کر دی، کسی کے گھر میں کرائے سے اترا، اب 2 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے، اب یہ ظالم گھر خالی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اور جب وہ اصرار کرتا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے خالی کر دو تو بھائی اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ یعنی گھر کا گھر میں رہے، وقت پر فائدہ اٹھاتے رہے،
جب گھر خالی کرنے کا وقت آیا تو مالک کے مکان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اب وہ 1000 دے یا لاکھ دے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے اور زنا کرنا حرام ہے۔ اب یہ اس طرح کا مال کھا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ صاحب میں نے تو اتنا وصول کر لیا۔ اب اگر خدا کا خوف ہوگا تو آدمی سوچے گا کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے تو اللہ اپنے خزانوں سے مجھے دیں گے اور اللہ کے خزانوں سے مجھے ملے گا، جیسے رمضان میں اللہ دے رہے ہیں۔ ادھر روزے کی نیت کی اور کھانا پینا چھوڑا، اللہ نے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ملنے میں، محبت میں، لطافت میں، آپس کی رغبتوں میں، ہر ایک میں برکت دے دی۔ جو سکون رمضان کا ہے وہ سال کے 11 مہینے نہیں، اور جو لذتیں رمضان کی ہے وہ سال کے 11 مہینے نہیں، جو برکتیں رمضان کی ہیں وہ سال کے 11 مہینے نہیں۔ تو اللہ دکھلا رہے کہ جب تم ہماری نسبت پہ چھوڑتے ہیں تو ہم اضافہ کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی نسبت پہ حرام چھوڑیں گے تو اللہ حلال میں اضافہ کریں گے اور حلال میں اللہ برکت دے دیں گے، اور جب اللہ کی نسبت پہ آدمی حرام سے نہیں بچتا تو پھر اللہ پاک اسے حرام ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ جو مل گیا اس کے قبضے میں رہ گیا، بلکہ حلال و پاکیزہ مال بھی اگر یہ اللہ کے حکموں پر استعمال نہیں کیا تو اس بات کو صاف بتلا دیا گیا، اگر تم نے اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا تو اللہ غلط جگہ استعمال ہونے پہ تم کو مجبور کر دیں۔ یہ بات نہیں کہ صاحب یہ جمع ہی ہوتے رہے گی، بلکہ قانون کی پونجی جب باقی نہیں رہی تو ہمارے مال کی کیا حیثیت اور مال کا کیا اعتبار؟ اور جس مال پر اللہ کا کوئی وعدہ نہ کبھی پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہے، اللہ کا وعدہ تو اعمال پر ہے، مال پر نہیں ہے۔ اگر مال پر اگر کوئی بات ہوتی تو قارون چمک جاتا، اور مال پہ کوئی بات ہوتی تو فرعون اس دنیا میں ابھر جاتا، اور مال پر اگر کامیابی ملتی تو نمرود اس دنیا میں رسوا اور نامراد نہیں ہوتا۔ تو مال پر، ملک پر اور دنیا کی شکلوں پر اللہ پاک نے اپنے کوئی وعدے کو نہیں رکھا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم کو مال کی شکلوں سے ہٹایا کہ کھانا مت کھاؤ اور ایک وقت سے ایک وقت تک تم بھوکے رہ کر بتلاؤ، تم پیاسے رہ کر بتلاؤ، تاکہ پتا چلے کہ مشقت وہ نہیں جو تمہارے نفس پر آ رہی ہے، بلکہ جب تم ہماری ماننے کی بنیاد پہ چلیں گے تو ہم تمہیں پیاس میں لذت دے دیں گے، ہم بھوک میں تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے۔ اب آدمی سے پوچھو کہ رمضان میں جتنا آدمی سکون سے رہتا ہے اور بہتر رہتا ہے، اتنا 11 مہینے یہ بہتری آدمی کو زندگی میں نہیں ملتی۔ حالانکہ 11 مہینے ہر گھنٹہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پی رہے ہیں، لیکن اگر کھانے پینے میں ہوتا تو اس میں آدمی کو راحت ملتی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہماری تربیت کرا رہا ہے کہ زندگی کا بننا مال میں نہیں، اعمال میں ہے، اور دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے میں ہے۔ اب جب یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے تھی تو انہوں نے اپنی زندگی کو پھر محتاج بنایا اور بڑے بڑے دنیا کے چمکنے دمکنے والی شکلوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ مبارک مہینہ تقوی کے لیے دیا گیا، اور تقوی کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی آ جائے، موت ہمیشہ نگاہوں میں بس جائے، اور آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ دنیا کی تیاری وہ کرے جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ورنہ دنیا تیاری کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورت کے طور پہ گزار دینے کی جگہ ہے، یہ مسافرت کا مقام ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں۔ اس لیے اس جگہ پہ تو فرمایا کہ تم مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو، کہ مسافر مختصر سامان میں زندگی گزار دیتا ہے، ہلکے پھلکے طور پر اپنے آپ کو چلا دیتا ہے۔ تو اس امت کا مزاج یہ بنایا کہ تم اپنی زندگی میں اعمال کو بناؤ، اپنے ایمان کو نکھارو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنی آخرت کو پہچان کر اپنی زندگی کو چلاؤ۔ اب جب یہ رخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں آیا تو پھر ان کو قدم قدم پر اللہ کی ماننا بھی آسان ہوا، اپنے گناہوں کے تصور سے ڈرنا اور پھر توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ گویا ان کی زندگی کے معمول میں بن گیا، اور وہ اس طرح اپنی زندگیوں کو پاکی کے راستے پہ چلانے لگے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دنیا تو ایسی بے اعتبار ہے جیسے اس وقت کے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ابھی روشنی تھی، ابھی اندھیرا ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے زندگی کا چہچہانا ہے، اور دیکھتے دیکھتے زندگی موت کے منہ میں چلے جائے گی، اور ظاہری نقشے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر آدمی یہ سمجھ کر چلے کہ دنیا بے اعتبار ہے تو اس دنیا میں ملنے والی عزتیں بھی بے اعتبار ہیں، اور دنیا میں نظر آنے والی لذتیں بھی بے اعتبار ہیں، اور اس دنیا میں نظر آنے والی شکلیں بھی بے اعتبار ہیں۔
جب دنیا کا اعتبار نہیں تو دنیا کی چیزوں کا اعتبار نہیں، اور اگر آخرت کا اعتبار ہے تو آخرت کی عزت کا بھی اعتبار ہے، آخرت کی ذلت کا بھی اعتبار ہے، آخرت کے فیصلوں کا بھی اعتبار ہے کہ اللہ کے فیصلے ہوں گے اور انہی فیصلوں پر اللہ اپنے بندوں کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے فیصلوں سے زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو اور انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا اور دو جہاں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فقر و فاقوں کی زندگی میں نمونہ دکھلایا۔ اگر یہ زندگی کی کامیابی پیٹ بھرنے میں ہوتی تو سب سے زیادہ مال نبی کے قدموں میں ہوتا اور سب سے زیادہ راحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوتی، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی بھوک و پیاس میں گزار دی، آپ نے تو اپنی زندگی کو فقر و فاقے میں گزار دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کو سیدھے سادے انداز میں گزارا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پوری حیات طیبہ کے جو تذکرے فرمائے ہیں، کپڑوں کا ذکر آیا تو یہ فرمایا کہ آقا کے پاس اتنے کپڑے ہوتے تھے جو آپ کے بدن مبارک پہ ہوتے تھے۔ پوری نبوت کی زندگی میں ایک آدھ دن نہیں، ایک آدھ ہفتہ نہیں، ایک آدھ موقع نہیں، بلکہ پوری حیات طیبہ میں کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کپڑے کو طے کر کے رکھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی کوئی کپڑا اتنا اضافہ نہیں تھا جو گھڑی کر کے رکھا جاتا، کپڑے وہی ہوتے جو آپ کے جسم مبارک پر ہوتے اور اسی پر آپ قناعت کرتے اور اپنی زندگی کو گزار دیتے۔ تو گویا کپڑوں کے اعتبار سے ایسے سادے تھے، اور جس کا نام آپ کا گھر مبارک تھا تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ آپ کا گھر ایک حجرہ تھا، اور حجرہ ایک کمرہ اتنا مختصر کمرہ ہوتا تھا کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہاتھ پھیلا دیں تو ایک ہاتھ ایک طرف کی دیوار کو لگتا اور ایک ہاتھ دوسرے جانب کی دیوار کو لگ جاتا، اور جگہ اتنی تھی کہ جب آپ اس میں تہجد پڑھتے اور کمرے کے اندر آپ نماز ادا کرتے نفل، تو فرماتی ہے کہ جب آپ قیام کرتے تو میں پیر پھیلا دیتی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو میں پیر سکیڑ لیتی، اس سے زیادہ آقا کے کمرے میں جگہ نہیں تھی۔ تو اس مختصر جگہ میں آپ نے پوری حیات طیبہ گزاری، اور اس مختصر کپڑوں کے اندر آپ نے پوری زندگی مبارک گزاری۔ کھانے کا یہ معمول تھا کہ پوری حیات طیبہ میں اور پوری نبوت کے زمانے میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 2 وقت مسلسل پیٹ بھر کر آقا نے کھانا نہیں کھایا، اگر صبح کھاتے تو شام بھوکے رہتے، اور شام کھاتے تو صبح بھوکے رہتے، اور اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ کو چلایا۔ آئے دن آپ کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے رہتے اور دنوں گزر جاتے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ ہم تو رمضان کے روزے عام طور سے جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی نفل روزے کا عادی ہو تو وہ ایام 20 کے 3 روزے رہ جائے، یا وہ عاشورے کے 2 روزے رہ جائے، یا وہ عرفے کے دن کا 1 روزہ رہ جائے، ورنہ عام طور سے تو ہم صرف فرض روزوں کو جانتے ہیں۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا باہر سے آتے اور پوچھتے کہ عائشہ کھانے کو کچھ ہے، تو فرماتی کہ آقا چولہا بجھا ہوا ہے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور میں بھی آپ کی بھوک کے اندر برابر کی شریک ہوں۔ تو فرمایا آقا عائشہ اگر مل گیا تو روزی اور نہیں ملا تو روزہ، لہذا میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اب شام تک اللہ کچھ بھیج دے تو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ کو سیدھے سادے انداز میں گزارا۔ اگر چیزوں میں زندگی کا بننا ہوتا تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ سے بڑھ کے کوئی محبوب ہوا نہ ہوگا قیامت تک کے لیے، تو سب سے زیادہ اللہ اس دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈالتے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو اس سادگی کے ساتھ چلایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی دنیا سے ان کا رخ موڑا اور بتلایا کہ دیکھو دین اور ایمان کی محنت میں لگے رہو، تمہارا کام اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی بڑائی کو ماننا اور لوگوں میں اللہ کی عظمت اور ان کی قدرت کو اتارنا اور میرے لائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا اور چلانا۔ اب جب یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سمجھ میں آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ زندگی ایمان اور اعمال کی محنتوں میں گزرتی رہی اور آخرت کے فکروں میں چلتی رہی، اور قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی کے نمونے دکھلائے، یہاں تک کہ آپ کے چہیتے صحابہ نے بھی اپنی قربانیاں یہی دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آئے ہیں اور آپ اسلام کا گویا حلقہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو
تو اس وقت مکے کے ملک التجار تھے، مکے کے تاجروں کے سردار تھے، 80,000 دینار کے وہ مالک تھے، لیکن اللہ کے دین کی محنتوں میں سب کچھ اللہ کے نام پر لوٹا دیا، یہاں تک کہ گھر کے بچے ہوئے سامان کو تبوک کے موقع کے اوپر جھاڑو دے کر لا دیا اور اپنے جسم کے اوپر ڈانٹ کے 2 ٹکڑے ڈال لیے۔ اور جب آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کے ابو بکر کو سلام فرماتے ہیں اور یہ دریافت فرماتے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اپنے اللہ سے راضی ہے۔ تو یعنی ایسی زندگی گزاری تھی کہ بجائے اس کے کہ بندہ اللہ سے پوچھتا کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اللہ اپنے بندے سے پوچھ رہے کہ کیا تم ہم سے راضی ہو۔ اس درجے اپنی زندگیوں کی قربانیوں کے نمونے دیے اور قربانی دے کر دکھلا دی۔ پھر یہ قربانی اتنی دی کہ قربانی دیتے دیتے اس سطح پر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے ہیں۔ ابو بکر تھوڑی دیر میں اپنا دروازہ کھولے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے اور دیکھ کے فرمایا کہ عمر یہ وقت تو تمہارا مسجد میں رہنے کا نہیں تھا، بتلاؤ کیسا آنا ہو گیا۔ فرمایا کہ ابو بکر فاقوں کی کثرت نے، بھوک کی بےتابی نے میری طبیعت کو بے چین کر دیا، گھر میں جی نہیں لگا، اس لیے میں اللہ کے گھر میں آ گیا کہ یہاں بیٹھ کر سکون پالوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر تم سے زیادہ فاقوں میں ہے اور فاقوں کی بےتابی نے مجھے بے قرار کر دیا، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے سکون ملے گا، اس لیے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ میں اکیلا اس دین کی فکروں میں یا نبی کی محبتوں میں ایسے فقر و فاقے میں نہیں ہوں، بلکہ ابو بکر جیسے ملک التجار بھی آج ان کے گھر کے چولہے بجھ گئے اور یہ فقر و فاقے میں بےتاب ہو گئے اور اپنے گھر میں چین نہیں پایا تو مسجد نبی میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی دونوں کی بات پوری نہیں ہوئی کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ دونوں نے اپنی بھوک اور بےتابی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، میں تم کو بتلاتا ہوں کہ تم دونوں سے زیادہ فاقوں میں چل رہا ہوں۔ تو صحابہ کو اس وقت پتا چلا کہ آقا ہماری محبت میں اور ہمارے غم میں اور دین کی امانت کو دنیا میں پھیلانے میں ہم سے زیادہ بے قرار ہیں اور بےتاب چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ جب تک خود فقر و فاقے میں تھے آپ برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، اور لیکن جب امت کو بھوک میں دیکھا تو آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے لیے کوئی فکر اور انتظام کر دوں۔ اور ان دونوں کو لے کر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کے آواز لگائی۔ بیوی نے آواز سنی تو فوراً دروازہ کھولا اور بٹھایا اور اپنے شوہر کو بلانے کے لیے باغ میں دوڑی۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ قسمت جاگ گئے، آقا اپنے چہیتوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آ گئے اور اللہ نے ان کو ہمارے گھر پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ایوب خوشی کے مارے بےتاب ہو گئے اور کچھ کچے اور کچھ پکے اور کچھ گدرے کھجور توڑے اور لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا اور بکری کے ایک بچے کو تیزی سے ذبح کیا اور کہا کہ اسے آگ پہ بھون دو اور روٹی موجود ہے اس کے ساتھ آقا کی خدمت میں رکھ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب ان کچوں کو کیوں توڑا اور گدروں کو کیوں توڑا؟ تو فرمایا کہ آقا پتہ نہیں آپ کو کون سے پسند ہیں، ہر قسم کے باغ کے اندر سے میں لے آیا تاکہ جو آپ کو پسند ہے آپ اسے نوش فرما لیں۔ اور اتنے میں جب گوشت بنا گیا تو روٹی اور گوشت لا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی وقت کے فاقوں کے بعد اس روٹی اور گوشت کو دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ گئی اور طبیعت کے اندر گویا ایک مچلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ لو اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ آقا نے اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھایا اور اپنے دست مبارک سے روٹی کا ایک حصہ اٹھایا اور اس پہ گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور فرمایا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے میرے ہاتھ میں رکھا
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا ابو بکر جاؤ اور اسے میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ فاقوں میں اپنا وقت گزار رہی ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کھانے پینے میں زندگی قبل نہ ہوتا تو اللہ پاک یہ نعمتیں سب سے زیادہ اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے. لیکن آقا نے عملاً اس زندگی کو گزار کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو یہ راستہ بتلا دیا کہ دیکھو، دنیا کے اندر تم نہ کھانے پینے کے لیے بھیجے گئے، نہ پہننے اوڑھنے کے لیے بھیجے گئے، نہ دنیا کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے، بلکہ تم تو ایمان اور اعمال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے. تم تو اللہ کے نام پر اور نبی کے کام پر جینے اور زندگی کے گزارنے کے لیے بھیجے گئے، لہذا تم اسی پہ اپنی زندگی کو چلاؤ. تو چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کبھی گلہ نہیں کیا کہ ہمارے فقر و فاقے کا کیا ہوگا یا ہمارے گھر کی بے چینیوں کا کیا ہوگا. کسی عورتوں نے اپنے شوہروں سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ جس حالت میں تھے وہ دین کا کام کرتے، اور جس حالت میں تھے وہ ایمان کی محنت کرتے، اور جس حالت میں تھے وہ آخرت کی تیاری کرتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ زندگی آخرت کے بنانے کے لیے ہے اور نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے. اور جب ہم اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنا رہے تھے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما رہے تھے. کبھی یہ ضرورتیں قدرتاً غیبی طور پر فرشتے پوری کر دیتے، اور کبھی یہ ضرورتیں تھوڑے میں اللہ برکت دے دیتے اور اسی کے اندر ان چیزوں کا تکمیلہ ہو جاتے. خندق کا موقع تھا اور مدینہ طیبہ کے اندر دشمنوں سے حفاظت کے لیے، محاصرے کے لیے گویا خندق کو کھودا گیا تھا، اور زمین کی کھدائی میں صحابہ کرام لگے تھے. اتنے میں جب کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا اور کوئی مدینے سے باہر جانے کا راستہ باقی نہیں رہا اور کوئی مدینے میں داخل ہونے کا راستہ باقی نہیں رہا، تو جو کچھ مدینے میں تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا. اب صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ دین کی محنت کرنا ہے اور کھدائی کا کام چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پیٹ پیٹ سے مل جائے تو کمر جھک جائے، اگر اندر میں وزن نہیں تو اوپر میں وزن لے لو. اسی حالت میں درمیان میں ایک چٹان آ گئی. اب پتھر کی چٹان کو دیکھ کر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی. وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب یہ چٹان آ گئی، مٹی کے تودے تو ہم کھود رہے تھے اور اس خندق کو تو ہم کشادہ کر رہے تھے، لیکن اب یہ پتھر کی چٹان ہے اور آپ ہمارے پیٹ پر حال دیکھ لیجئے. اپنے کرتے کو اٹھایا اور بتلایا کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو اوپر سے ہم نے وزن کے لیے اس پتھر کو باندھ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اگر ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے تو نبی کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا، دیکھو نہ نبی بزدل ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، مجھے لے چلو، جو کام تم نہیں کر سکتے اسے میں کر دوں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا. آپ چلے آئے، اس پتھر کی چٹان کو دیکھا، کدال صاحب کرام کے ہاتھ سے لی اور اللہ کا نام لے کے ضرب لگائی. اچانک وہ چورا چورا ہو گئی اور چخماق کی طرح اس میں چنگاریاں نکلی اور وہ ٹوٹ کے ڈھیر ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کامیابی کی خوشخبریاں سنائی. اور اس منظر کو دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا مکان اس خندق کی کھدائی سے قریب تھا اور میں نے آقا کا یہ حال دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں بھاگا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تیرے حال پر رحم کرے اور میرے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے، تجھے پتا ہے کہ آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا اور آقا کے پیٹ مبارک پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں آقا اللہ کے دین کی محنتوں میں ہم سے زیادہ محنت اور مجاہدے اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا گھر میں بکری کا بچہ پڑا ہے، یہ کب تک بندھا رہے گا؟ اسے ذبح کر دو اور اس کے بعد میں اس کو ہنڈیا پہ چڑھا دو اور آقا کو بلا لاؤ. کچھ مٹھی آٹا ہے، میں کچھ روٹی بنا دوں تاکہ آقا کچھ سیراب ہو کے کھا لیں. اور یاد رکھنا آقا تنہا نہیں آئیں گے، ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لانے کے لیے کہہ دینا تاکہ آقا ان کے ساتھ پہنچ جائیں. اب حضرت جابر کہتے ہیں میں بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کھال کو کھینچا اور تیزی سے میں آقا کو بلانے کے لیے گیا. میری بیوی نے ہنڈیا کے اندر اس گوشت کو ڈالا اور آٹے کے اندر پانی ڈالا اور میں نے آقا کے کان میں جا کے چپکے سے کہا کہ آقا ساتھ چلیے اور دو لقمے لے لیجئے اور اپنے دو ایک چہیتوں کو آپ اپنے ساتھ لے لیجئے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر خندق کے سارے مجمع میں اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ نے جابر کے گھر تمہاری دعوت کر رکھی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گھبرا گیا اور دوڑا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی۔ تو بیوی بھی ایمان والی تھی، اس نے کہا جابر یہ بتاؤ دعوت تم نے دی یا اللہ کے نبی نے دی؟ کہا کہ دعوت اللہ کے نبی نے دی۔ فرمایا پریشان مت ہو، اللہ اپنے نبی کی لاج رکھیں گے اور اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو اللہ کی غیبی مدد کا ایسے یقین تھا جو یقین آج کے رمضان کے پورے روزوں کے بعد ہم میں نہیں پیدا ہو رہا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم میں موجود نہیں، ہمارے معاشرے میں ان کے تذکرے بھی باقی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلا کے فرمایا جابر ہنڈیا کو چولہے سے مت اتارنا اور اپنی بیوی سے کہنا کہ آٹے اور پانی کو ویسی رکھنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں، اور آپ پہنچنے کے بعد اپنا لعاب دہن منہ میں سے نکالا اور اس کو ہنڈیا میں ڈالا اور اسی کو اس آٹے میں ملایا اور فرمایا جابر کی بیوی اس آٹے کو مل کر اسے کپڑا ڈال دے اور تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر روٹی بناتے چلی جاؤ، اور کئی عورتوں کو بلایا کہ تم بھی روٹی بنانے میں اس کے مددگار بن جاؤ، اور ہنڈیا کے پاس خود بیٹھ گئے۔ اب بکری کا ایک بچہ جو 2 آدمی کا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا، اور آپ کہہ رہے صحابہ سے کہ آؤ اندر آؤ، جتنے آگے کمرہ بھر گیا ان کو بٹھا دیا اور ان کے سامنے برتنوں میں گوشت نکال نکال کے ڈالتے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا پیٹ کئی وقت کے فاقوں کا بھوکا تھا، وہ اتنا بھرا کہ حلق تک آ گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ اور دوسروں کو بھیجو۔ اب رات اور دن دستر چلتا رہا۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے نہ ہنڈیا میں گوشت کم ہوا اور نہ آٹے کے اندر کوئی مقدار میں کمی آئی، روٹیاں بنتی جا رہی تھی اور گوشت نکلتا جا رہا تھا۔ جب میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی جیسے ویسے موجود ہے اور آٹے میں روٹیاں بنتی جا رہی ہیں، آپ نے فرمایا جابر کی بیوی بخالت مت کرنا بلکہ برتنوں میں گوشت بھر بھر کے مدینے کے ہر گھر میں بھیجنا، اللہ کی خصوصی رحمت آج تیرے گھر پہ نازل ہو رہی ہے، اور روٹیاں دیتے جا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانکے رکھ۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اتنا کھلایا کہ مدینہ سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا جابر اس وقت خندق میں کتنے لوگ تمہارے گھر پر کھائے؟ فرمایا 3000 سے زیادہ ہمارے گھر پر کھائے، اور اللہ نے سب کو سیراب کر دیا۔ تو اللہ اپنی قدرت اس وقت بتلاتے ہیں جب شکلوں سے یقین ہٹ جاتا ہے اور ظاہر کی چیزوں سے زیادہ خدا پر اعتماد آتا ہے۔ جب دن بھر آدمی پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے، اللہ افطار کے وقت کی لذتیں دیتے ہیں، افطار کے وقت کی برکتیں دیتے ہیں، افطار کے وقت کی راحتیں دیتے ہیں۔ تو یہ تربیت کرا رہے ہیں اللہ تقوی والی زندگی کی کہ اگر تم تقوی پر آؤ تو یا تو خدا بے محنت کے تمہیں مال دیں گے، یا بغیر مال کے تمہیں چیزیں دیں گے، یا بغیر چیزوں کے اللہ تمہاری زندگی کو اپنی قدرت سے بنائیں گے، بشرطے کہ تم اپنا کام دین اور ایمان کی محنت کو بنا لو اور آخرت کی فکروں کو تم اپنا لو۔ اب یہ روح جب امت کے مردوں کا بنا تو ان کی زندگیاں نہال ہو گئی، امت کی عورتوں کا بنا تو ان کے گودوں میں ایمان کے ولولے پیدا کرنے والے اللہ پاک نے وہ لال اور گوہر دیے، اور اللہ نے ان کی زندگیوں کو دین اور ایمان کی محنت کے لیے قبول کیا۔ پھر یہ عورتیں اور یہ امت کی مائیں لوگوں کے حوصلوں کو بڑھاتی اور دین اور ایمان کی محنتوں میں چلتی، اور ان کی برکت سے ان کے گھرانے دین اور ایمان کی محنت پر آتے۔ اس طرح میرے دوستو ایک زندگی بنتی، اور وہ زندگی دعوت کے راستے سے بنائی گئی اور تقوی کے راستے سے دی گئی اور رمضان کے راستے سے اس کی تربیت کرائی گئی اور قرآن پاک کے ذریعے سے ان اعمال کو بنایا گیا۔ اب یہ امت حلال و حرام کو جانتی، یہ جائز و ناجائز کو پہچانتی، یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے طریقوں کو دیکھتی، اور جسے اختیار کرنا ہے اسے اپناتی، اور جن سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا اس سے اپنے آپ کو بچاتی۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ پورے مدینے کے ماحول بدل گیا، گھر گھر کی رنگت پلٹ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا ماحول بن گیا کہ اگر گھروں کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو ہر گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز لوگوں کے کانوں میں آتی تھی۔ اب اس طرح زندگیوں کے اندر ایمان اور اعمال کے نمونے بنے۔ آج اس کی جگہ یہ ہو گیا کہ ہر گھر سے موسیقی کی آوازیں آنے لگ گئی اور گانے اور بجانے کے ناپاک زہریلے اثرات کی گویا آوازیں دلوں کے اندر نفاق پیدا کرنے لگ گئیں اور ہمارے اپنے اعمال بگڑنے لگ گئے۔
اس کی نحوست سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، حیا اور بے حیائی کا فرق ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پر ان کے ایک دوست ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی باندھی دروازہ کھولا کرتی تھی، وہ پوچھتے تھے کہ ابن عمر ہیں تو کہتی کہ ہیں، جا کے کہتی کہ آپ کے دوست آئے ہیں، وہ فرماتے کہ بھیج دو، یہ اندر چلے جاتے۔ 15 برس تک وہ آتے جاتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جب باندھی نے کہا کہ تمہارے دوست آئے تو میں نے پوچھا کون سے دوست آئے، تو کہا وہی نابینا دوست آئے جو اکثر آیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، مسکرا کے کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، وہ نابینا کہاں ہیں، وہ تو اچھے خاصے بینا ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں۔ تو باندھی نے کہا کہ 15 برس سے میں دروازہ کھول رہی ہوں، آج تک کبھی میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں، وہ ایسے سر جھکا کے آتے اور سر جھکا کے جاتے ہیں کہ 15 برس کے اندر کبھی ان کی نگاہوں کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو گویا امت کے مردوں میں اتنی حیا تھی کہ 15 برس میں ان کی آنکھیں کھولنے والی، دروازے پہ آنے والی عورتیں دیکھ نہیں پاتی تھی، ویسے بینا ہے، ان کی آنکھیں موجود ہیں۔ تو باندھی نے کہا کہ 15 برس سے میں دروازہ کھول رہی ہوں، آج تک کبھی میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں، وہ ایسے سر جھکا کے آتے اور سر جھکا کے جاتے ہیں کہ 15 برس کے اندر کبھی ان کی نگاہوں کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو گویا امت کے مردوں میں اتنی حیا تھی کہ 15 برس میں ان کی آنکھیں کھولنے والی، دروازے پہ آنے والی عورتیں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ تو عورتوں کی حیا کتنی تھی ہوگی؟ اور ایک ہماری زندگی ہے کہ بے حیائی اور بے لگامی زندگی کے اندر موجود ہے، حیا تو لوٹ گئی، اور ٹی وی کے کیبلوں نے تو آدمی کی زندگی میں آنکھوں کا نور چھین لیا، اور رات دن زناکاروں کو اور گناہگاروں کو اور بے دینوں کے نظاروں کو دیکھنے میں مسلمان اپنی گاڑی کمائیوں کو ڈال رہا ہے۔ نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کی محبت کا پاس و لحاظ ہے کہ ارے ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کے کرنے کی گنجائش بھی ایمان والے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بے خوف ہو کے زندگی گزاری جا رہی ہے، اور وہاں زندگی کے اندر حیا کا یہ حال تھا کہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی حیادار، اور ایسے حیادار ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں کا اوپر اٹھنا مشکل تھا اور ان کو کسی کا نظر ڈالنا مشکل تھا۔ تو یہ زندگیاں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اس وقت وجود میں آئی تھی جبکہ دین کی محنتیں ہو رہی تھی، یہ رمضان کی تربیت 11 مہینوں میں منتقل ہو رہی تھی، اور آدمی دین اور ایمان کی بنیاد پہ چل رہا تھا۔ ہر مرد کی یہی فکر تھی کہ دنیا میں دین زندہ ہو جائے، ہر عورت کا یہی جذبہ تھا کہ دنیا میں ایمان اور اعمال کا راستہ پنپ جائے اور لوگ دین اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں۔ اب اسی کے اندر جب مرد بھی زندگی گزارتے، عورتیں بھی زندگی گزارتی، اور آقا مردوں اور عورتوں کو ایک ہی راستہ بتلاتے کہ ان کے دل و دماغ میں دین کی محنت، دعوت اللہ کی ضرورت، ہدایت کی فکر، آخرت کی طرف، تقوی طہارت کی ضرورت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بے قرار ہونے والی حاجت ان کی زندگی کا ذوق بن جائے۔ اس رخ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے کسی کو اس کے اندر بہکنے نہیں دیا، بھٹکنے نہیں دیا، بچلنے نہیں دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں میرے گھر آقا کی باری تھی، اور اما جان کہتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کرتی رہی، انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی تو میں مایوس ہو گئی، یہاں تک کہ جب میری مایوسی بڑھی اچانک آقا کی آہٹ سنائی دی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر میری مایوسی امید سے بدل گئی اور میری کیفیت ایک دم پلٹ گئی اور خوشی کے آثار میرے چہرے پہ چمکنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ کیا بات ہے، میں تجھے بہت زیادہ آج خوش دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایسی خوشی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے خوش نہ ہوتی، میں مایوس ہو گئی تھی کہ آج آپ شاید کسی امت کی بڑی مہم پہ لگ گئے اور مشاغل نے آپ کو گھیر لیا اور آج میں محروم ہو جاؤں گی، لیکن جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کو دیکھ کر میں اپنی عزت پہ نازا ہوں کہ اللہ نے میرے گھر میرے اپنے آقا کو بھیج دیا، تو میں آپ کی آمد پہ خوش ہو رہی ہوں۔ تو آقا جانتے تھے کہ ام سلمہ کو مجھ سے محبت ہے اور میرے آنے پر یہ خوشی کی کیفیت ہے، لیکن آپ نے اس پہ قناعت اور اکتفا نہیں فرمایا، فوراً یہ فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا اے ام سلمہ یاد رکھیو جتنا اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں آتا ہوا دیکھ کر ام سلمہ کو خوشی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک
ان عورتوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جن کے مرد دین کی محنتوں میں اللہ کے راستے میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آقا نے فوراً امت کی عورتوں کا ذہن دین کی محنت کی طرف پھیرا اور کہا کہ تم اس لیے آئے ہیں کہ تم اپنے مردوں کے مددگار بنو اور دین کی محنتوں میں ان کے شریک حال بنو اور اس کے اندر تم ان کی زندگیوں کے اندر ہاتھ بٹانے والے بنو۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ امت کی عورتیں بھی دین سیکھتی تھیں اور دین سکھاتی تھیں، مرد بھی دین سیکھتے تھے اور دوسروں کو دین سکھاتے تھے اور ایمان کی محنت اور دین کے پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے تھے۔ اس طرح امت کے مردوں اور عورتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور چلایا۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایک فرد ادھر دین اور ایمان کی دعوت کو قبول کرتا، ادھر اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا۔ آج ہم پر تو 20 رمضان گزر گئے، پیدائشی طور پر ہمارے کانوں میں اذان پڑ گئی، اقامت گونج گئی، اسلام کے گود مل گئے، ایمان کا سایہ ملا، لیکن ہم نے ایمان کے تقاضوں کو نہیں پہچانا، ہم نے اسلام کے مطالبے کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، ہم نے نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالا اور ہم نے اپنی آخرت کو پہچانے، نہ جنت و جہنم کو سوچا، نہ ان سے بچنے والے راستے کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ بالکل ایک بے خبر ہم اپنی زندگیوں کو چلانے والے بن گئے اور وہاں زندگیوں کا حال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری شریک بہن تھی، یہ بھی حضرت حلیمہ کے گود میں پلتی تھی اور آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارتی تھی۔ اب اس کے بعد مدت ہوئی، آقا کی نبوت کا اظہار ہوا اور ظہور نبوت کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی اور 13 سال مکے کی زندگی کے بعد آپ مدینے کو چلے گئے۔ ادھر لوگوں نے حضرت شیمہ سے پوچھا کہ شیمہ تمہارا ایک دوسرا شریک بھائی تھا اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، تمہیں یاد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ خوب یاد ہے، ہم بچپن میں حلیمہ کے گود میں کھیلا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اب وہ مدینے میں ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کے قریب آتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اب تو ان کی بات دنیا میں اتنی پھیل رہی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے سرداروں کے نمائندے ان کے پاس آتے ہیں، علاقوں کے بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے قاصد اور سفیر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ تجھے بھی کبھی اندازہ ہوا کہ تو اپنے بھائی کو سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ وہ تجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا ہے؟ شیمہ کہتی ہے میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہوئی اور میرا جی چاہا کہ چلو اپنے بھائی سے ایک ملاقات تو کروں جن کے اتنے چرچے سن رہی ہوں، تذکرے میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ جب میں نے جانے کا ارادہ کیا تو ایک ٹولی عورتوں کی تیار ہوئی میرے سہیلیوں کی، انہوں نے کہا کہ شیمہ اگر تم جا رہی ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے کو چلیں گے اور وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے اور تمہارے سفر کے ساتھی بنیں گے۔ کہتی ہے کہ میں اپنے سہیلیوں کو لے کر مدینہ طیبہ اونٹوں کا قافلہ تیار کیا اور سفر کیا، اور جب مدینہ طیبہ کی سرحد پہ پہنچے تو صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو گشت کر رہا تھا اور مدینے کے حدود کی حفاظت کر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجنبی عورتیں ہیں اور ان کا لباس بھی مدینہ طیبہ کے لباس سے جداگانہ ہے اور وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے قافلے کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ عورتیں گھبرا گئیں، لیکن شیمہ ان میں بے باک خاتون تھی۔ اس نے آگے آواز بلند کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور ہم سے کچھ مت پوچھو اور جاؤ اور اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہمارے آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ مکے میں رہتی ہے اور وہ اپنے نبی سے ملنے کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے، لیکن ادب کے مارے انہوں نے شیمہ کے قافلے کو کچھ نہیں پوچھا، پیچھے ہٹ گئے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے عورتوں کا قافلہ آیا ہے۔ ہم نے انہیں روکا اور پوچھا اور جاننا چاہا کہ تم کون ہو، تو یہ خاتون ان میں بے باک ہے۔ اس نے بآواز بلند کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور ہم سے کچھ مت پوچھو، اپنے نبی سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اگر وہ اجازت دے تو ہم آ رہے ہیں ورنہ ہم پلٹ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کہتے ہیں کہ آقا بےتاب ہو گئے، چہرہ بے چین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو محبت سے چمکنے لگے۔ فرمایا بے شک وہ میری بہن ہے، اسے پورے اکرام کے ساتھ لاؤ اور کوئی دل آزاری کا معاملہ مت ہونے دو اور جاؤ اور ان کو اہتمام سے لاؤ۔ اب وہ صحابہ کا قافلہ گیا اس عورتوں کی اس آنے والی جماعت کو اور لانے کے لیے۔ ادھر آپ نے فرمایا کہ مسجد نبی کے صحن کو صاف کرو، اسے جھاڑو دے دو اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو اچھی چادریں ہیں بھیج دو تاکہ میں اپنے بہن کا استقبال کروں
اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کروں. حضرت شیما کہتی ہیں جب ہم پہنچے تو مسجد نبی کے صحن کے قریب تو میں نے دیکھا کہ آقا سے محبت کرنے والوں کی ایسی محبت ہے کہ دنیا میں کبھی ایسی محبت کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا. آقا ایک طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں. جب آقا ان کی طرف پلٹتے ہیں تو ادب سے نگاہیں گر جاتی ہیں اور آنکھیں جھک جاتی ہیں. وہ اپنے نبی سے آنکھ میں آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہے. ایسی ادب کا نمونہ صحابہ کرام نے دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ آقا کا حلیہ مبارک بیان کرو تو ایک بڑا طبقہ تھا جن کی چیخیں نکل جاتی تھی اور رو کے ان کا بدن کانپ جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اپنے نبی کی عظمت میں کبھی جی بھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو ہم کہاں سے آقا کا حلیہ بیان کر سکیں. یہ تو ابوبکر عمر کا مقام تھا جو آقا کے قریب بیٹھتے تھے اور آقا کے چہرے انور کے فیض سے گویا بالراس استفادہ کرتے تھے. ورنہ ہمارے میں مجال بھی نہیں تھی. جب آقا کسی اور طرف دیکھتے تو ہم دبی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیتے. جب آقا ہماری طرف متوجہ ہوتے تو ادب سے ہماری نگاہیں جھک جایا کرتی تھی. اب یہ منظر شیما دیکھ رہی ہے کہ محبت کے ایسے مناظر ہوتے ہیں اور میرے بھائی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ بڑے بڑے سفیر اور قاصد بیٹھے ہیں اور علاقوں کے سردار بیٹھے ہیں اور ادب کے مارے ان کے بدن میں حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کچھ پوچھتے تو جواب دیتے ہیں پھر اپنی جگہ خاموش ہوتے ہیں. تو فرمایا میرے بھائی کا روب مجھ پہ پڑنے لگا اور دبدبے سے میری طبیعت میں ایک قسم کی ہیبت ہونے لگی. آپ نے جو مجھے آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پہ اور فرمایا میری بہن شیما آ جا میرے قریب آ جا. عرصے سے میں تجھے یاد کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں کہ تو کہاں پر تھی. اللہ نے تجھے بھیج دیا. آپ نے بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. میں گھبراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی. فرمایا کہ شیما اپنی سہیلیوں کو اس چادروں پر بٹھا دے اور تو میرے پڑوس میں آ جا. میں ڈرتے ڈرتے آپ کے قریب آئی. جب قریب پہنچی تو آپ کے جسم مبارک پہ چادر مبارک پڑی تھی. آپ نے تیزی سے اس چادر کو کھینچا اور پھیلا کے فرمایا شیما نیچے مت بیٹھنا, اس چادر پہ بیٹھ جانا. تو میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا آقا آپ تو میرے بھائی ہیں لیکن آپ کے تقدس اور آپ کی بزرگی کو دیکھ کر میرا دل ویسے ہی ہیبت سے لرزہ باندام ہے اور مجھ میں کیسی جرات کہ وہ چادر جو آپ کے جسم مبارک پہ پڑی ہو میں اس پہ کیسے اپنے قدم رکھوں. آپ نے فرمایا شیما تو میری بہن ہے, مدتوں کے بعد اللہ نے مجھے تجھ سے ملایا ہے. اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کر دے اور میری تمنا کو پوری کر دے. آ جا میں اس پہ تجھے بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. شیما کہتی ہے میں نے بھائی کے مطالبے کو پورا کیا لیکن میرا بدن ان کی ہیبت سے کانپ رہا تھا اور میرا جسم لرز رہا تھا. آپ نے فرمایا شیما یاد کرو اس زمانے کو جبکہ حلیمہ کے گود میں تم اور ہم کھیلا کرتے تھے. تم دور تک جاتے تھے, میری محبت میں دوڑے ہوئے آتے تھے کہ میں سلامت ہوں یا مجھے کسی جانور نے پکڑ تو نہیں لیا. مجھ سے کھیلتے تھے اور دل بہلاتے تھے. شیما تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ محبت میں تم نے میرے کونی کے اوپر اور مونڈے کے نیچے میرے حصے کو تم نے اس بدن کے تم نے اپنے دانتوں سے کترا تھا. آج تک وہ دانتوں کے نشان موجود ہیں. جب تم یاد آتے ہیں تو میں اس سے پیار کر کے تمہاری محبت کی تسکین کا سامان کرتا ہوں. شیما کہتی ہے میرا کلیجہ پگھلنے لگا اور میرا دل بے قرار ہو گیا کہ کیسا محبت والا بھائی ہے کہ ان مشاغل کے بیچ میں وہ میری محبتوں کو یاد کرتا ہے اور میرا اتنا خیال کرتا ہے. شیما کہتی ہے کہ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر ان کی محبتوں کے نظاروں کو دیکھ کر میرا دل اتنا پگھلا کہ میں نے کہا کہ آئی تو تھی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور ابن عبداللہ کو دیکھنے کے لیے لیکن دل بے قرار ہے باپ کو محمد رسول اللہ پکارنے کے لیے. آپ وہ ایمان کا کلمہ مجھے بھی پڑھا لیجئے اور اپنی غلامی میں مجھ کو بھی داخل کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کو ایمان کا کلمہ پڑھایا. آپ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. آپ نے فرمایا مولا آپ کیسے قریب ہیں کہ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں اس کی بہن کو کھچے کھچے پہنچا دیا اور اسے جہنم سے بچنے کے اسباب دے دیے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا. شیما کہتی ہے کہ آقا کی اس محبت سے میرا دل پگھلنے لگا. آپ نے فرمایا میری بہن اگر تو رہنا چاہے تو میں مدینے میں تیرے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دوں اور تیرے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دوں اور اگر جانا ضروری ہے تو بتلا دے میں تیرے لیے سفر کا انتظام کر دوں. شیما کہتی ہے میں ہچکیوں اور سسکیوں میں تھی. میں نے کہا کہ میرے بھائی ایسی محبتوں کے بعد میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہوں. آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کی باندھی ہوں.
لیکن آپ نے وہ کلمہ مجھ کو پڑھایا ہے کہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اور میں مکے کی عورتوں کو حق کا پیغام سناؤں. اگر زندگی بچے گی تو پھر آپ کے قدموں میں آؤں گی، ورنہ آپ کے پیغام حق کو لے کر میں مکے کو جانے کے لیے بے چین ہوں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ سے فرمایا اچھے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کا انتخاب کرو. پھر آپ ہی نے اس انتخاب کو اپنی نگاہوں سے کیا. اس اونٹنی کو لایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا کجاوا کسا اور اس کے رکاب ڈالے اور فرمایا کہ شیما اس کے اوپر بیٹھ جا. جب شیما کو بیٹھنے میں تکلف ہوا تو فرمایا بہن اس میں تجھے تکلیف ہوگی، میں بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے کاندھوں پہ پیر رکھ کر اس کے اوپر چڑھ جا. شیما کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی میں کہاں سے کروں کہ آپ کے مبارک کاندھوں پر اور یہ گناہگار قدم کیسے پڑیں گے. فرمایا شیما تم میری بہن ہو، اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کرو، پتہ نہیں پھر یہاں ملو گی یا آخرت میں ملو گی. کم از کم مجھے سکون تو ہوگا کہ میں نے اپنے بہن کے ساتھ کچھ سلوک کیا، کچھ محبت کا معاملہ کیا. آپ نے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر ان کو اونٹ کی پیٹھ پہ سوار کروایا اور جب وہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ آپ نے آواز لگائی اور گھرانے نبوت میں اعلان کیا کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اور جو تم دینا پسند کرتی ہو لاؤ تاکہ میں اپنے بہن کو ہدیے میں دے دوں. اتنے ہدایت دیے کہ اونٹنی کی پوری پیٹھ ہدایت سے لد گئی اور تحائف سے بھر گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور مجھے اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کی. اور جب اونٹنی کو لے کے چلنے لگے شیما کہتی ہے پھر میری چیخ نکلی. میں نے کہا یا نبی اللہ آپ ٹھہر جائیے اور مجھے رخصت کر دیجیے، اور اگر آپ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں اتر جاتی ہوں اور آپ بیٹھ جائیے. فرمایا میری بہن بیٹھے رہی ہو، اپنے نبی کو جی بھر کر اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا موقع دو. مجھے اترنے نہیں دیا، یہاں تک کہ مسجد نبی سے مسجد قباء تک 3 میل کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر اور اپنی بہن کو اونٹنی پہ سوار کرا کر ان کو رخصت کیا. اور وہاں سے پھر وہ آگے بڑھی. کہتی ہیں کہ میں بالکل بےتاب و بے قرار چلی. جب مکے میں داخل ہوئی تو مجھ کو عورتوں نے گھیر لیا کہ دن بہت ہو گئے، توقع سے زیادہ ہو گئے، ہم ڈر رہے تھے کہ تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا نبی کی محبت میں تم وہیں ٹھہر گئے. پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بھائی کو کیسے پایا. شیما کہتی ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں اور میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کے سائے نے آج تک ایسے بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا جیسا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے مجھے عطا فرمایا. ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کی بے قراری، ان کی بےتابی ایسی رہی اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. شیما کہتی ہیں میں نے جب آقا کے اوصاف بیان کیے اور ان کا تذکرہ کیا تو اونٹنی سے اترنے سے پہلے 70 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا. پھر جب میں اپنے قبیلے میں پہنچی لوگ منتظر تھے، میں نے دین کا پیغام پہنچایا، آخرت کی تفصیل بتائی، آقا کی بے قراریاں سنائی تو 300 گھرانے اسلام میں داخل ہوئے. اس کی اطلاع مدینے کو پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور آپ کے آنسو بے اختیار بہ پڑے. آپ نے فرمایا مولا آپ نے کتنوں کو جہنم سے بچنے کا سامان فرمایا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اس طرح آقا نے اپنی بہنوں کے ساتھ، آپ نے گھرانے نبوت کے ساتھ، آپ نے افراد امت کے ساتھ اپنی زندگی کے نمونوں کو پیش کیا. اور جن کو ایمان کی دولت ملی اور دین کا چراغ ملا وہ اس طرح اپنی زندگیوں کو پھر ایمان پر لگائے. وہ کھانے پینے پر اور دنیا کی زیب و زینت پہ قربان نہیں ہوئے. یہ تو ہم ہیں کہ اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے کر گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، حلال و حرام کے دھوکے سے ہماری زندگیاں نکل گئیں، حق و ناحق کے پیمانے ہماری زندگی میں بگڑ گئے اور ہماری زندگیاں ایمان کے تذکروں سے بھی ویران ہو گئی، آخرت کے تذکروں سے بھی کھوکھلی ہو گئی اور رات دن مخلوق کے تذکروں میں ہم ڈوب گئے اور خواہشات کی غلامی میں ہم جکڑ گئے. اللہ کرے کہ ماہ رمضان کی یہ برکتیں اور اس مبارک مہینے کی یہ رحمتیں ہماری زندگی کے بدلنے کا سامان کر دیں. اب تو اللہ پاک نے ایسے مبارک مقام پر پہنچا دیا کہ پہلا عشرہ رحمتوں کے دہے کا گزر گیا اور مغفرت کے دہے کا بھی گزر گیا. اللہ رحمتوں میں سے رحمت نصیب فرما دے اور مغفرت سے مغفرت نصیب فرما دے اور اب جہنم کی خلاصی کے اس آخری عشرے میں اللہ پاک سچی پکی توبہ دے دے کہ ہر گناہ کی نفرت دل میں آ جائے، ہر برائی سے بیزارگی قلب کے اندر آ جائے، ہر گناہ کی نفرت دل میں آ جائے، ہر برائی سے بیزارگی قلب کے اندر آ جائے اور نبی کے دشمنوں کے چال و چلن سے ہمارے گھرانے پاک ہو جائیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت اور ادائے نبوت پر استقامت اللہ اپنے کرم سے ہم کو زندگی میں دے دیں۔ اس کے لیے میرے دوست دین کی محنتیں ہیں، دعوت اللہ کا کام ہے، سچی پکی توبہ پہ جم جانا ہے۔ اگر سچی پکی توبہ پہ جم گئے اور اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی کو چلا لیا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں۔ وہ تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو اپنی رحیمیت کے صدقے دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ایسے کریم ہیں کہ وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور گناہگاروں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ نبینا علیہ السلام پر حق تعالی شانہ نے جو کلام اپنا نازل کیا، اس میں فرمایا موسیٰ میں ایک ایسی امت کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ وہ امت مجھے اتنی محبوب ہے، جب وہ توبہ کا ارادہ کرے گی تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کی زندگیوں کو بدعمالیوں سے صاف کر دوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و برکت سے یہ توبہ کی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں۔ وہ تواب ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بشرطے کہ بندہ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹا لے اور اپنے مولا کو اپنانے کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال لے۔ ایسی زندگیاں اللہ پاک نے اپنے کرم سے بنانے کے لیے مہلت دے دی، توبہ کے موقع دے دیے، زندگی کو باقی رکھا۔ کتنے ہیں جن کے اعمال کے دفتر بند ہو گئے اور وہ مٹی کے نیچے پیوند خاک بن گئے، اب ان کو اپنی زندگی میں عمل کا میدان پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، معلوم نہیں کہ پھر یہ مواقع ہم کو ملیں گے یا چھنیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، توبہ کی ان محنتوں میں اور دین کی ان فکروں میں اور دعوت اللہ کی ان نعمتوں میں اپنی زندگیوں کو چلانا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اپنانا، تاکہ آقا کی سچی محبت ہمیں نصیب ہو جائے اور غلامی کا یہ شیوا ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے اور اللہ کی غیبی مددیں ہم کو دلوا دے۔ اس لیے یہ نیتیں کریں کہ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین کی محنتوں میں اور رمضان کی طرح نورانی ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو قرآن پاک کے سائے میں زندگی گزارے گا اور دین سیکھنے سکھانے کی محنتوں میں چلے گا، مسجدوں کی آبادی کو اپنا کام بنائے گا، اپنے گھر میں ایمان کے تذکرے کرے گا، اپنے محبوب نبی کی باتوں کو سنے گا اور سنائے گا، ان ارشادات کی برکت سے اللہ دلوں کی دنیا کو بدلیں گے اور چھوٹے اور بڑے اور مردوں اور عورتوں کی زندگی کو حق پر چلائیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ان محنتوں کے لیے قبول فرمائے اور بچی زندگیوں کو توبہ پر چلا دے اور حق تعالی شانہ سچی پکی ندامت دے اور پاکیزہ زندگی کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا